راستہ نکال لیں۔ اللہ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، یہ ٹھیک یہی اصل کافر ہے۔ آیت کا لب لباب میں بتا دوں، خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 لوگوں کی مذمت فرمائی، اس میں سے ایک آدمی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے عزیزو یہ دن ہے۔ ایک طرف کفر ہے، کروڑوں خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ رات ہے۔ مجھے بتاؤ یہ 2 اپوزٹ چیزیں مل سکتی ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، ایک کہہ رہا ہے ہر ایک خدا ہے۔ اپوزٹ چیزیں ہو گئی۔ ایمان اور کفر مل سکتے ہیں، دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں۔ انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ بعض اسلام کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اور بعض کفر کو بھی قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں، یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں، ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، دونوں کو ملا کر کے تم مکسچر ایک راستہ بنانا چاہتے ہو۔ یہ کون لوگ ہیں مولا؟ رب تعالیٰ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں تو بڑے کافر یہ ہیں جو باؤنڈری کو پاٹ رہے ہیں، بیچ کی باؤنڈری کو ہٹا رہے ہیں، یہ حقیقت میں بڑے کافر ہیں۔ اللہ فرماتا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، رب تعالیٰ فرماتا ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ میرے عزیزو اس میں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں بعض لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی سے بھی ملنے کی بات نہیں کرتے، کیوں نہیں؟ آپ ملیں، سارے لوگوں سے ملیں، دنیا میں جتنے ریلیجنس ہیں سب سے ملیں، آپ یہودی، عیسائی، ہندو، جو کچھ بھی ہیں سب سے ملیں، اخلاق تم اپنے دکھاؤ ان کو۔ لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، لیکن ہر عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ ہر ایک چیز کو ہم اپنے رنگ کو ایسا نہ بدلیں جس کو محاورے میں کہا گیا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ کوا جو ہے وہ سوچتا ہے ہنس کی طرح میں بھی چل کر کے دیکھوں، بعد میں ہوتا کیا ہے وہ پریکٹس کرتے کرتے وہ ہنس کی طرح بھی نہیں چل پا رہا ہے اور اصلی کوا بھی نہیں رہا، بیچ کا ہو گیا، اس کو اپنی چال ہی ختم، بھول گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں نہیں ہم سیکولر ہیں، ہم بیچ والے ہیں، ہم پورے مسلمان بھی نہیں بننا چاہتے، ہم پورے وہ بھی نہیں، وہ درمیان میں آ کر کے ان کو بعد میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم تھے کیا اصل۔ وہی کوے ہیں جو اپنی چال بھول گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ویسے ہی رہو، ویسے ہی رہو۔ اب اس کو ایک میں دوسری مثال بتا دوں۔ ایک بندہ ایسا ہے کتوں سے بہت پیار کرتا تھا، کتے اسے اچھے لگتے تھے، یہ تھا انسان لیکن کتوں سے اسے پیار تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا انسان رہوں تھوڑا کتا بن کے رہوں۔ تو وہ کتوں کے ساتھ جاتا رہا، تھوڑا 4 پیر سے چلتا رہا، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنا اور گھٹنوں کے بل چلتا رہا، کتے جیسا منہ ہلاتے ہیں ویسا ہلاتا رہا، کیونکہ اسے پیار تھا، اور تھا کیا؟ انسان۔ وہ کتوں سے پیار کی وجہ سے تھوڑا کتا بننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بہت دن وہ پریکٹس کر کر کے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ کتا تو بن نہیں سکا، کیونکہ نہ دم آئی نہ کان نکل پائے، کچھ نہیں ہو سکا، کتا نہیں بن سکا۔ لیکن اب سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی تذکرہ ہے، بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے انسانوں کی طرح، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس سے، کیونکہ بہت دن پریکٹس کیا کتا بننے کی۔ تو کیا ہوا؟ نہ انسان بن کر کے رہا نہ کتا بن کر کے، یہ کون سی تیسری مخلوق بن گئی، ایک الگ ہی بن گیا۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکالیں۔ میاں کاہے کا بیچ کا راستہ؟
کیا اسلام میں کوئی چیز کمی رہ گئی تمہیں؟ جو اکبر بادشاہ نکالنے کی کوشش کیا تھا، دونوں کو میچ کر کے ملا کر کے ہم ایک نیا دین تیار کریں گے، نیا مذہب تیار کریں، یہ بھی ہم کو چاہیے، یہ بھی ہم کو چاہیے، دونوں کو ملا کر کے اکبر نے جو دین نیا شروع کیا تھا، اکبر بادشاہ، وہ مرتد ہو کر کے مر گیا بیچارہ، وہ وزیروں کی سن سن کر کے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ دونوں کو میچ کرتے ہیں، مسجد میں اذان کی بجائے سیپ بجائیں گے تاکہ وہ بھی راضی رہیں گے، نماز پڑھو تم لیکن ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی، دونوں چیزیں رہیں گی۔ میچ کر کے دونوں کو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کیا اور وہ بیچ کا بن کر کے رہ گیا۔ میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھو، اللہ نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ہے اسی فطرت میں کامل بن کر کے رہو، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورے کے پورے داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس صحابی رسول کو ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیا؟ پہلے یہودی تھے، وہ بڑے یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے۔ یہودی مذہب میں سنیچر کے دن شکار کرنا حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے سنیچر کے دن۔ دوسری چیز، اونٹ کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں، حرام ہے شریعت موسوی میں، یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، حرام ہے ان کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو تورات کے پرانے حافظ تھے، عالم تھے، اب قرآن کے بھی بڑے عالم بن گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے تھے، سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے، اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کا اپنا اجتہاد تھا، وہ کیا سوچ کر کے کرتے تھے اس طرح سے؟ جب صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسلام میں گوشت کھانا واجب تھوڑی نہ ہے، فرض ہے کیا اونٹ کا گوشت کھانا؟ کھاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں کھاؤ تو کوئی بات نہیں، کھا لیا تو حلال ہے، واجب تو نہیں ہے، مینڈیٹری تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اسلام میں یہ واجب نہیں ہے اور میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں کھاتا ہوں، تو یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ سنیچر کے دن گوشت کھانا اسلام میں واجب تھوڑی نہ ہے، واجب نہیں ہے، نہیں کھائے گا تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اگر نہیں کھاؤں گا سنیچر کے دن تو دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا، یہودی مذہب پر بھی کہ ان کے مذہب میں سنیچر کے دن گوشت کھانا حرام ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، آدھا اس پر عمل کرنا آدھا اس پر عمل کرنا نہیں، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے بہت گمبھیر مثالیں دی ہیں، ہاں کچھ لوگوں کے لیے وہ حقیقت میں گمبھیر مثالیں ہیں کہ کتا بننے کی کوشش کرتے رہو گے، نہیں بن سکتے، کیونکہ تمہیں 2 پیر دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، تم ہاتھ سے اٹھا کر کے کھانا کھانے کی فطرت رکھتے ہو، لیکن جانور سے پیار ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کتے سے پیار ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ ہم کتوں سے نفرت نہیں کرتے، کسی بھی جانور سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے سوائے موذی اور نجس۔ کتے کو حراست کے لیے یعنی چوکیداری کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی، کھیتی باڑی کے نگرانی کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تمہارا اپنا معاملہ، جانور یعنی اینیمل لورز آپ ہیں اگر رہو، لیکن بننے کی کوشش مت کرنا۔ پیار کرنا الگ چیز ہے، پورا بن جانا الگ چیز ہے، تم بن نہیں سکتے۔ اسی طرح اسلام دن ہے، کفر رات ہے، دونوں کے بیچ میں اگر تم نکالنے کی راستہ سوچو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی ہو جائے گا کہ تم پورے نہ اسلام میں رہ پاؤ گے نہ پورے کفار میں رہ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم دولت سے تمہیں سرفراز کیا ہے، تو اسی میں پورے کے پورے باقی رہو، اسی میں پورے کے پورے رہو۔
اچھا دوسرے مذاہب کی بھی میں بات کروں، دوسرے ریلیجن میں اگر کوئی پنڈت ہے، اگر وہ اپنے دھرم میں پورا پکا ہے تو ان کے دھرم میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ڈاواں ڈول آدمی نہیں ہے، پورا ٹھیک ہے، پورے اس کو گرنتھ یاد ہیں، وید یاد ہیں، جو کچھ بھی ان کی مقدس کتابیں سب برابر کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر وہ کوئی ایسا شخص جو ادھر بھی ادھر بھی ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے تو وہاں پر بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دائرہ اسلام میں رکھا ہے تو اس کی قدر کرو، اور اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے جگہ جگہ پوجا پاٹ کرنا تمہارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق میں یہاں تک ہے، اسلام نے بتایا اگر وہ غمگین ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو، اگر اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے تو پوری کرو، اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو تم اس کے ہاں تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، اگرچہ دور کھڑے رہو۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ہمیں اسلام نے یہ اجازت دی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے اتنا کرتے رہو۔ میں نے پھر وہی مثال یاد دلائی، اگر کسی سے محبت ہے تو محبت رکھو، پورا وہ بننے کی کوشش مت کرو، درمیانی راستے میں جانے کی کوشش نہ کرو۔ تم اپنے اسلام کے ساتھ قائم رہو، تمہاری آئیڈینٹیٹی اسی میں ہے، تمہاری آئیڈینٹیٹی اسی میں ہے۔ ابھی جیسے ایک مسئلہ چھڑا ہے اتر پردیش میں، کسی مسجد میں ہنومان چالیسا کرانے کی بات کی گئی، اور ایک کسی امام صاحب نے بلا کر کے اس میں ہنومان چالیسا پڑھایا، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے، صدبھاونا ہے، سب آپس میں محبت کے لیے ہے۔ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، صدبھاونا ایک طرف سے ہونی چاہیے؟ اگر مسجد میں کوئی ہنومان چالیسا کر رہا ہے تو کیا کوئی پنڈت اجازت دے گا کہ رام مندر جو بنا رہے وہاں ہم بھی پہلی اذان دے دیں، قرآن کی تلاوت کریں؟ کیا یہ صدبھاونا کی فکر ہر ایک کو ہے؟ نہیں ہے تو چھوڑو، ہم دعوت کہاں دے رہے ہیں آپ کو؟ آپ اپنی مندر میں پوجا کرو، سارے ہون کرو، ساری چیزیں تمہارے مقدسات جتنے اس پر عمل کرتے رہو۔ ہمیں ہماری مسجدوں میں جو ہمارے مقدسات ہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت ہو، نہ چھیڑو، نہ کسی کے اندر دخل اندازی کرو۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ جو درمیانی لوگ ہیں، نہیں تمہارے لیے مسجد کے دروازے کھلیں، تم آؤ، تمہارے پاٹ پڑھاؤ، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، کیا تمہیں اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تم کو کس نے کہا ہے؟ اللہ کا گھر ہے یہ، تمہارے باپ کا گھر نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے قانون کے مطابق ہی عمل ہو۔ میں کسی ہنومان چالیسے کے متعلق یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا ہے، واللہ عالم۔ اگر ہندو اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جہاں من کرے وہاں پڑھیں، اپنی عبادت گاہوں میں پڑھیں، ہم خلل اندازی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے جو جس دین سے وابستہ ہے اس کو رہنے دو۔ قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، زبردستی ہم پکڑ کے لائیں گے بھی نہیں آپ کو، آپ کی اپنی مرضی۔ یہ ہر انسان کی اپنی مرضی سے وہ اپنا دین اور اپنا مذہب اختیار کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ تیسرے آدمی بن جاتے ہیں، بیچ کے آدمی نہ بنو، اچھے لوگ نہیں ہوتے بیچ کے، یعنی بعض جگہ بیچ میں ہونا اچھا ہے، بعض جگہ بیچ میں ہونا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے اسلام میں ہو تو پورے اسلام میں رہو، اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنی پوری عیسائیت کو فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی ہندو ہے تو اپنے ہندوازم کو پورا فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، تمہاری اپنی مرضی۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہ جاتے۔ قرآن نے یہی کہا، یہی ٹھیک ٹھیک کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے درمیانی لوگوں سے ہماری حفاظت